بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص، سورہ نمبر 112۔ سورہ اخلاص کے سنکشپت وشے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اخلاص کا ارتھ ہے اللہ کی شدھ عبادت یعنی وندنا کرنا۔ اسی کا دوسرا نام توحید یعنی ادویت ہے۔ اس سورہ میں توحید کا ورنن ہے، اسی لیے اس کا یہ نام ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ کے سکاراتمک گنوں کو اور آیت نمبر 3 اور 4 میں نکاراتمک گنوں کو بتایا گیا ہے، تاکہ دھرموں اور جاتیوں میں جس راہ سے شرک آیا ہے اسے روکا جا سکے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ منشیہ نے مجھے جھٹلا دیا اور یہ اس کے لیے یوگیہ نہیں تھا، اور مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے یوگیہ نہیں تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا، اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے جیسے مجھے پرتھم بار پیدا کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا، جبکہ پرتھم بار پیدا کرنا میرے لیے دوبارہ پیدا کرنے سے سرل نہیں تھا۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ کے سنتان ہیں، جبکہ میں اکیلا نرپیکش ہوں، نہ میری کوئی سنتان ہے اور نہ میں کسی کی سنتان ہوں، اور نہ کوئی میرا سمککش ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4974۔ صحیح حدیث میں ہے کہ یہ سورہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5015۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 811۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک ویکتی نے کہا کہ ہے اللہ کے رسول، میں اس سورہ سے پریم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس کا پریم سورگ میں پرویش کرا دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 774۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی شرح چاہتا ہوں بہشکرت شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل تتھا دیاوان ہے۔ قل هو اللہ احد۔ ہے ایش دوت یعنی پیغمبر، کہہ دو اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد۔ اللہ نیچھدر ہے یا نرپیکش ہے، سروادھار ہے، بے نیاز ہے۔ یہ سارے ارتھ صمد میں داخل ہیں۔ لم یلد ولم یولد۔ نہ اس کی کوئی سنتان ہے اور نہ وہ کسی کی سنتان ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور نہ کوئی اس کے برابر یعنی سمککش ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا ارتھ ہے اللہ پر ایسے ایمان لانا کہ اس کے استتو اور گنوں میں کسی کی ساجھیداری کی کوئی آبھا یعنی جھلک نہ پائی جائے، اور اسی کو توحید خالص یعنی نرمل ایکیشورواد کہتے ہیں۔ جہاں تک اللہ کو ماننے کی بات ہے تو سنسار نے سدا اس کو مانا ہے، پرنتو واستو میں اس ماننے میں ایسا مشرن بھی کیا ہے کہ ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہو کر رہ گئے ہیں۔ توحید کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے برابر نبی بھیجے، پرنتو انسان بار بار اس تتھیہ کو کھوتا رہا۔ آدرنیہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید یعنی ایکیشورواد کے لیے پرستھان کیا اور اپنے پریوار کو ایک بنجر وادی میں بسایا کہ وہ ماتر ایک اللہ کی پوجا کریں گے، پرنتو انہی کے ونشج نے ان کے بنائے توحید کے کیندر اللہ کے گھر کعبہ کو ایک دیو استھل میں بدل دیا، تتھا اپنے بنائے ہوئے دیوتاؤں کا ادھیکار مانے بنا اللہ کے ادھیکار کو سویکار کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ استھتی ماتر مکہ واسیوں کی نہ تھی، عیسائی اور یہودی بھی بھلے ہی توحید کے دعوے دار تھے، پھر بھی ان کے یہاں 3 پوجیوں پیتا، پتر اور پوتر آتما کے یوگ سے توحید بنی تھی۔ یہودیوں کے یہاں بھی اللہ کا پتر عزیر اوشیہ تھا، کہیں پوجیہ ایک تو تھا، پرنتو بہت سے دیوی دیوتا بھی اس کے ساتھ پوجیہ تھے۔ دیکھیے ام الکتاب مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آیت نمبر 1 میں احد شبد کا پریوگ ہوا ہے، جس کا ارتھ ہے اس کے استتو ایوم گنوں میں کوئی ساجی نہیں ہے۔ یہاں احد شبد کا پریوگ یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ ورکش کے سمان ایک نہیں ہے جس کے انیک شاخائیں ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 2 میں سمد شبد کا پریوگ ہوا ہے، جس کا ارتھ ہے ابرن ہونا، ارتھات جس میں کوئی چھدر نہ ہو جس سے کچھ نکلے یا وہ کسی سے نکلے۔ سمد شبد کے بہت سے ارتھ ہوتے ہیں، جیسے نرپیکش ہونا، سروادھار ہونا، بے نیاز ہونا آدی۔ اور آیت نمبر 3 اسی ارتھ کی ویاکھیا کرتی ہے کہ نہ اس کی کوئی سنتان ہے اور نہ وہ کسی کی سنتان ہے۔ آیت نمبر 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی پرتیما نہیں،
तथा उसके बराबर और समतुल्य कोई नहीं है। उसके कर्म, गुण और अधिकार में कोई किसी रूप में बराबर नहीं, न उसकी कोई जाति है न परिवार। हिंदू धार्मिक पुस्तकों में भी एकेश्वरवाद या तौहीद की वही परिकल्पना है जो इस्लाम ने पेश की है। श्री अरविंदो उपनिषद में है, ओम एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, अर्थात वह सिर्फ एक ही है किसी दूसरे की शिरकत के बगैर। इसी को इस्लाम ने कहा वहदहू ला शरीक लह। श्वेताश्वतारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 9 में है, न चास्य कश्चित जनिता न चादीपः, अर्थात उसका न कोई जनक यानी माँ बाप है, न ही कोई उसका अधिपति या स्वामी है। श्वेताश्वतारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 19 में है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, अर्थात उसकी कोई छवि, कोई पिक्चर, कोई फोटो, कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती जिसका नाम है महान यश, इंग्लिश में कहेंगे माइटी ग्लोरी। कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 3 भाग 9 में है, न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम रुदा मनीषा मनसा विक्लरुक्तो य एतत् विदुरमृतास्ते भवन्ति, अर्थात उसे कोई देख नहीं सकता, उसको किसी की भी आँखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु हृदय यानी दिल, मन तथा अतिमन के प्रति वह अभिव्यक्त होता है। जो उसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। भगवद गीता हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र और मान्य धार्मिक ग्रंथ है। उसके अध्याय 7 श्लोक 20 में है, जो सांसारिक इच्छाओं के गुलाम हैं उन्होंने अपने लिए ईश्वर के अतिरिक्त झूठे उपास्य बना लिए हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 3 में है, वो जो मुझे जानते हैं कि मैं ही हूँ जो अजन्मा हूँ, मैं ही हूँ जिसकी कोई शुरुआत नहीं और सारे जहाँ का मालिक हूँ। वेद हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन और पुरानी किताबें हैं। ये मुख्यतः 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक 3 में है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उसकी कोई छवि, कोई पिक्चर, कोई फोटो, कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। इसी श्लोक में आगे लिखा है, वही है जिसे किसी ने पैदा नहीं किया और वही पूजा के लायक है। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 8 में है, वह शरीर विहीन है और शुद्ध है, यानी उर्दू में इसका तर्जमा करेंगे कि अल्लाह ताला जिस्म से पाक और बेऐब हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 9 में है, वे अंधकार में हैं और गुनहगार हैं जो प्राकृतिक वस्तुओं को पूजते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं यानी सूरज, चांद, जमीन, पेड़, नदी, दरिया, गाय, भैंस आदि। आगे लिखा है, वे और भी ज़्यादा गुनहगार हैं और अंधकार में हैं जिन्होंने सांसारिक वस्तुओं को पूजा। सांसारिक वस्तुएं जिन्हें मनुष्य खुद बनाता है, जैसे टेबल, कुर्सी, तराशा हुआ पत्थर, मूर्ति आदि। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 58 श्लोक 3 में है, देव महाओसी, अर्थात ईश्वर सबसे बड़ा और महान है। इसी को अरबी में अल्लाहु अकबर कहा जाता है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 श्लोक 46 में है, एकम सत्य विप्र बहुधा वदन्ति, अर्थात विप्र लोग यानी बुद्धिमान लोग मुझ अकेले को कई अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इसी को कुरान में यूं कहा गया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, यानी अल्लाह के बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 1 श्लोक 1 में है, किसी की भी पूजा मत करो सिवा उसके, वही सत्य है और उसकी पूजा एकांत में करो। ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 81 श्लोक 1 में है, वही महान है जिसे सृष्टिकर्ता का गौरव प्राप्त है। ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 45 श्लोक 16 में है, उसी की पूजा करो क्योंकि उस जैसा कोई नहीं और वह अकेला है। वेदांत का ब्रह्म सूत्र भी सुन लीजिए, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह नये नास्ति नास्ति किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, अंश भर भी नहीं है, यानी जर्रा बराबर भी नहीं है। इसी को इंग्लिश में यूं कहेंगे, देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट द सेकंड, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट।
اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے شلوک آدی ایشور کے ایک ہونے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ میں سینکڑوں اور شلوک یہاں بتا سکتا ہوں جس میں ایشور کے ایک ہونے کی بات کہی گئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے قرآن کی اس سورۃ الاخلاص میں بتایا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد، ہے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے۔ ویدوں پر ریسرچ کرنے والے بھارت اور وشو کے ودوانوں نے گایتری منتر کو ویدوں کے سب سے پربھاوشالی منتروں میں سے ایک مانا ہے۔ ہندو دھرم کی کوئی بھی پوجا گایتری منتر کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ یہ منتر قرآن کی آرمبھک سورۃ الفاتحہ سے بہت سمانتا رکھتا ہے۔ گایتری منتر اس پرکار ہے: اوم بھوربھوسوہا تتسویترورینیم بھرگو دیوسیہ دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات۔ ارتھات ہم اس پران سوروپ، دکھ ناشک، سکھ سوروپ، سرو شریشٹھ، تیجسوی، پاپوں کا ناش کرنے والے دیو روپ پرماتما کو انتکرن میں دھارن کریں اور وہ پرماتما ہمیں پرکاش یعنی ہدایت کی روشنی دکھائے اور ہمیں سچائی کے مارگ پر لے جائے۔ سورہ اخلاص کی ان آیتوں میں قرآن ان وشیوں کو جو جاتیوں کے توحید سے پھسلنے کا کارن بنے اسے انیک روپ میں ورنت کرتا ہے، اور دیویوں اور دیوتاؤں کے وواہوں اور ان کے پتر اور پوتروں کا جو وورن دیو مالاؤں میں ملتا ہے، قرآن نے اسی کا کھنڈن کیا ہے۔ حالانکہ ہندو دھرم کی اصل کتابوں میں سینکڑوں جگہ پر ایک ہی ایشور کی پوجا کا آہوان کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن آدی دھرم گرنتھوں میں بتائے ستیہ مارگ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتم اپدیشک اور پیغمبر کے روپ میں مان کر جیون ویاپن کی شکتی عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔